ایران اور امریکہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے یا نہیں، اس وقت اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ امید بہرحال موجود ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاتے جاتے جو آخری اور فائنل آفر ایران کے سامنے رکھی گئی ہے، اب ایران کو جواب دینا ہے کہ کیا ایران اس آفر کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ایران اس آفر کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس خطے اور جنگ کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک انتہائی اہم پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور وہ ان مذاکراتی عمل کے دوران سامنے آنے والی خبر جس میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کی پورٹ پر پاکستانی ایئر فورس کے جہاز اور فوجی باقاعدہ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور یہ تعیناتی پاکستان اور سعودی عرب کے آپسی دفاعی معاہدے کے تحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ایران امریکہ کی آخری اور فائنل آفر کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور 2 ہفتے کا سیز فائر جو 21 اپریل کو ختم ہو رہا ہے یہ مزید ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو کیا دوبارہ ایک دوسرے پر حملوں کی صورتحال کا پھر آغاز ہو جائے گا؟ اور ایران تو امریکہ پر جوابی اٹیک کرنے کے لیے خلیجی ممالک کا انتخاب کرتا رہا ہے، جس میں ایران نے آخری اٹیک بھی سعودی عرب پر کیا تھا، جس کا رد عمل پاکستان سے بھی آیا تھا، اور پاکستان نے ایران کی جانب سے سعودی عرب پر فائر کیے جانے والے 18 میزائلز کو غیر ضروری حملہ قرار دیا تھا، اور اس پر شدید تشویش کا اظہار کور کمانڈر کانفرنس سے بھی کیا گیا تھا۔ ایسے میں اب لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان کے اندر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے کہ ایران کو امریکہ کی آفر ایکسپٹ کر لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنا چاہیے۔ ایک بیان کرملن یعنی روس سے بھی سامنے آیا ہے، جہاں روس نے یہ آفر کی ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو ہم اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ممکنہ طور پر ایران اگر امریکہ کو اپنا افزودہ یورینیم نہیں دیتا تو کرملن یعنی روس وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں ایران اپنے افزودہ یورینیم کو رکھوانا چاہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہوا اور دوبارہ جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو قاسم سوری نے اس پر ایک سوال اٹھایا ہے۔ قاسم سوری یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنے فوجی سعودی عرب میں بھیجے ہیں اور جو پہلا دستہ پہنچا ہے جس میں ہزاروں فوجی اور پاکستانی ایئر کرافٹ بھی شامل ہیں، سوال یہ پیدا ہونے لگا ہے کہ اب یہ کس کے خلاف لڑیں گے؟ کیا لڑائی ایران کے خلاف ہوگی؟ یعنی اگر ایران سعودی عرب پر اٹیک کرتا ہے تو کیا پاکستان اب باقاعدہ اس کا جواب دے گا، یا پھر یہ لڑائی اسرائیل کے خلاف ہوگی تاکہ اسرائیل کسی فال فلیگ آپریشن کے نتیجے میں اس مذاکرات اور سیز فائر کے عمل کو متاثر نہ کر دے؟ یہ ایک بنیادی سوال کھڑا ہو گیا ہے۔